اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور دنیا کے چند خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہے، اور اس کی خوبصورتی اس کی ہریالی ہے، اس کا سبزہ ہے، اس کو چمنزار بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک پہاڑی شہر ہے، یعنی پنجاب اور سندھ جو ہے وہ ایک میدانی علاقے ہیں، اور بلوچستان اور KPK ہے یہ پہاڑی علاقے ہیں۔ تو یہ کوہ مرگلہ کے دامن میں آباد ہے۔ کوہ مرگلہ ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے جو مجموعی طور پہ کوہ ہمالیہ کا یہ حصہ ہے، اور کوہ ہمالیہ کا یہ آخری سرا ہے، اور اس کے دامن میں اسلام آباد کو آباد کیا گیا۔ تو جہاں یہ ایک بڑا پلان، بڑا خوبصورت ترتیب سے بنا ہوا، گراف پہ بنا ہوا شہر ہے، وہیں اس کی پہاڑوں پہ جو جنگلات ہیں، مرگلہ کے پہاڑوں پہ، ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ وہ جنگلات اسی طریقے سے گھنے جنگلات ہیں، وہ موجود ہیں، اور بالکل ان جنگلات کے ساتھ ملا ہوا مرگلہ کے دامن میں یہ شہر آباد ہے۔ تو ایک طرف جہاں اسلام آباد ایک شہری آبادی ہے، ٹریفک ہے، مارکیٹیں ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، رونق رہتی ہے، وہاں بالکل اس کے برابر میں دنیا کا ایک خوبصورت اور بہترین جنگل ہے، جہاں جنگل کی ساری حیات پائی جاتی ہے۔ شیر، ہرن، لومڑیاں، بندر اور طرح طرح کے پرندے، وہ سارے وہاں پائے جاتے ہیں، اور انسانوں سے کچھ ہی فاصلے پہ وہ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ جنگل شہر کے اطراف میں ہیں، بلکہ شکرپڑیاں کا جنگل ہے، وہ بالکل شہر کے بیچ میں، جنگل کے چاروں طرف شہر ہے۔ شکرپڑیاں میں جانے والے لوگوں کو بھی اکثر کسی نہ کسی طرح کی جنگلی حیات سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ میں 2001 میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا، اور وہاں پہ میں شکرپڑیاں کے قریبی بڑا مشہور ہاسپٹل ہے شفا انٹرنیشنل، تو اس کے اندر ملازم تھا۔ تو میں اگر گھر آتا تھا اپنے آفس سے، تو وہ میرا دوسری طرف تھا، اور شکرپڑیاں کا جنگل وہ ایک دوسرے راستے پر تھا، الٹ راستے پہ تھا۔ لیکن مجھے اتنا اچھا لگتا تھا اس میں سے گزرنا کہ اکثر میں آفس سے واپس گھر کی طرف نکلتے ہوئے سیدھے راستے پہ جانے کے بجائے شکرپڑیاں کے جنگل میں گھس جاتا تھا، اور اندر سے گھومتا گھامتا وہاں سے نکل کے گھر آتا تھا۔ ان جنگلوں کے اندر مجھے بھی کئی دفعہ واسطہ پڑا جنگلی حیات کے سامنے کا۔ ایک دن میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، صحافی ہیں مشہور، موسیٰ کلیم، وہ آئے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو وہ ان کو میں گھمانے کے لیے نکلا تھا، تو اسی شکرپڑیاں والے جنگل میں ہم داخل ہوئے۔ ایک بڑا مشہور ہے یہاں پہ گلاب چنبیلی باغ، روز اینڈ جیسمن گارڈن، تو اس راستے سے ہم اندر داخل ہوئے۔ اندر آگے جا کے وہ جنگل کے اندر راستہ بڑا خوبصورت اترائیاں چڑھائیاں، ان میں گھومتا ہوا جاتا ہے۔ چلو ہماری گاڑی جا رہی تھی، تو آگے ایک دم میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا گدھے کی طرح جانور آ کے وہ کودا میری گاڑی کے آگے۔ میری گاڑی قریب پہنچ کے اس سے ٹکرانے والی تھی کہ وہ پھر پلٹا اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ وہ بہت بڑا ایک سور تھا جو جنگل میں وہاں دوسری طرف جنگل کے سڑک کراس کر کے جانا چاہ رہا ہوگا، اور میری گاڑی کی وجہ سے وہ پلٹ گیا۔ تو موسیٰ بھائی تو بڑے اچھل پڑے، حیران، یار یہ کیا تھا؟ میں نے کہا یار یہاں اس طریقے سے جو ہے نا جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ میرے دوست ہیں بھائی زبیر صدیقی، وہ اوپر مرگلہ کے پہاڑ پہ ابھی پچھلے دنوں گئے تھے اوپر پیر سہاوا کی طرف، تو وہاں سے وہ واپس آ رہے تھے، تو نیچے بالکل جہاں اسلام آباد کا چڑیا گھر ہے، تو کہتے کہ وہاں پہ میں مین روڈ پہ چڑھنے والا تھا، تو اچانک میرے سامنے سے جنگل میں سے ایک چیتا کودا ہے، اور بالکل میری گاڑی کے آگے سے گزر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ یار شہر کے برابر میں چیتا گھوم رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بندر ہیں یہاں پہ، جیسے ہی آپ شاہ افضل مسجد کے اطراف میں پیچھے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، یا اوپر پیر سہاوا کی طرف جاتے ہیں، تو وہ قدم قدم پہ آپ کو وہ بندر بھاگتے دوڑتے ملیں گے، اور اگر آپ ان کو کچھ کھانے کی چیزیں دیں تو وہ بھی ضرور آپ سے جو ہے وہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ پھر طرح طرح کے پرندے بھی وہاں پائے جاتے ہیں، لومڑیاں ہیں، گیدڑ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جب کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، باہر نہیں نکلتے تھے، تو وہ جو جنگلوں میں انسانوں کے شور یا ان کے آنے کی وجہ سے جانور پیچھے ہٹے تھے، وہ جانور آگے بڑھائے تھوڑا، اور کئی لوگوں نے ان جنگلی جانوروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے محلے میں گھومتے ہوئے۔ میں ایک دن رات کو اپنے ہی سیکٹر میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا گاڑی میں، تو میرے سامنے سے ایک لومڑی گزر کے روڈ کراس کر کے چلی گئی۔ پھر بھی پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں طارق فضلی صاحب، فضلی سنز کے جو مالک ہیں، وہ یہاں آئے اسلام آباد، مجھ سے کہنے لگے کہ یار مجھے نا مرگلہ کے اوپر ٹریل 5 کا جو راستہ ہے اس پہ سیر کرنے جانا ہے، تو آپ صبح صبح آئیے چلیں گے۔ ایک اور دوست کو بھی انہوں نے بلایا، میں بھی
پہنچ گیا اور صبح فجر کے بعد ہم نے وہاں سے وہ واک کرنا شروع کی. تو وہ راستہ ہے ٹریل 5 جسے کہتے ہیں, وہ بالکل جنگل کے بیچ میں اوپر پہاڑ کی طرف چڑھتا ہے اور لوگ وہاں پہ واک کرنے جاتے ہیں, گھوم پھر کے سیر کر کے واپس آتے ہیں. اچھا, میں رات کو سویا بھی بہت دیر سے تھا اور صبح ہی صبح اٹھ کے یہاں چلنا پڑا اس راستے پہ. تو میں کچھ آگے جا کے تھک گیا خاصا, تو میں نے کہا کہ طارق بھائی آپ اور آگے جانا چاہتے ہیں تو جائیں. وہاں ایک پتھروں کی بینچ سی بنی ہوئی تھی, میں کہا میں یہاں جنگل میں بیٹھ جاتا ہوں. تو کہنے اچھا ٹھیک ہے. جب وہ آگے چلے گئے اور میں وہاں وہ پتھر کے اوپر بیٹھ کے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا. پہلے تو ان کی آواز مجھے آتی رہی, لیکن پھر وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے تھوڑی دیر میں ان کی آواز آنا بند ہو گئی. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور بالکل خاموشی چھا گئی. اس خاموشی میں تھوڑی دیر مجھے عجیب عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں. کبھی کسی پرندے کی جیسے آواز آ رہی, کبھی کسی کے زور زور سے پیر جیسے کوئی کھسکا کھسکا کے چل رہا ہو کہیں پہ, کبھی کوئی چیز گرنے کی آواز آئی. میں اندازہ لگاتا رہا کہ یہ کون سے جانور کی ہوگی, کون سے جانور, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. نتیجتاً یہ ہوا کہ میں تھوڑی دیر میں خوفزدہ ہو گیا کہ یار یہ پتہ نہیں کیسی آوازیں ہیں. میں اٹھ گیا اور تیزی سے چلتا ہوا نیچے وہ ٹریل 5 سے باہر نکل کے جہاں روڈ پہ گاڑیاں لوگ کھڑی کرتے ہیں وہاں آ کے میں بیٹھ گیا. کافی دیر بعد طارق بھائی اور وہ دوسرے ہمارے جو دوست تھے ان کے وہ دونوں واپس آئے تو کہنے لگے یار ہم وہاں پہنچے تو آپ تھے ہی نہیں. میں نے کہا یار وہاں پہ عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی, مجھے تو خوف محسوس ہو رہا تھا اس لیے میں ادھر آ گیا. کہنے اچھا. خیر وہ چلے گئے وہ تو کراچی. دوسرے تیسرے دن ہی پتہ چلا کہ جی اس علاقے میں 4 چیتے دیکھے گئے اور جو سی ڈی اے والوں نے کچھ راستے کچھ ٹریلز جو ہیں وہ بند کر دیں کہ یہاں پہ چیتے نظر آئے ہیں تو لہٰذا کہیں لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں, تو اس لیے جو ہے وہ کچھ راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. پتہ نہیں اس دن مجھے وہاں پہ وہ جو بیٹھے ہوئے آوازیں آ رہی تھیں وہ چیتوں کی تھیں کہ گیدڑوں کی تھیں کہ مرغ زریں کی تھیں, لیکن یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے, ایک اپرچونٹی ہے ہم لوگوں کو یہاں کہ شہر کی جدید زندگی میں آنا چاہیں تو وہ بھی یہاں موجود ہے, اور ایک جنگل کی ایک بالکل آزاد دنیا میں کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم چند قدم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں.